لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 12 تاریخ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کل پرسوں ہی سے کہ ہر طرف شور مچا ہوا ہے، گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں اور جگہ جگہ سیرت کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہم سب کے آقا و مولا فخر موجودات خلاصہ کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی مہینے میں ہوئی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اس لیے ہم سب کے لیے یہ مسرت کا، خوشی کا، خیر و برکت اور عظمت کا مہینہ ہے، کیونکہ ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے. اس لیے یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے. اس لیے کہ اسی مہینے میں اس عظیم ہستی کا وجود ہوا کہ جس کے نتیجے میں اور جس کے صدقے میں ساری کائنات کو سجایا گیا ہے، اور جس ہستی کے آنے سے ساری کائنات کو روشنی ملی، دلوں کو سکون ملا اور انسان کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین اور سیدھا راستہ اور طریقہ ملا، اور جس ہستی کے آنے سے اس تاریخ معاشرے کو روشنی ملی کہ جہاں عورتوں کے حقوق کا پاس تھا، نہ خونی اور نسبی رشتوں کا لحاظ تھا، نہ بچوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات تھے اور نہ بوڑھوں کی کمزوری کا احساس تھا، جہاں گھر گھر میں عداوتیں تھیں اور خاندانوں اور قبیلوں میں جھگڑے تھے، بھائیوں میں رنجشیں تھیں، معمولی بات پر جھگڑے ہو جایا کرتی تھی. اس تاریخ ماحول کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کے ذریعے روشن اور منور فرمایا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو وہ عمدہ شریعت عطا فرمایا اور عمدہ شریعت دے کر اس راہ کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جس پر چل کر انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے، اور جس راہ پر چل کر انسان اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، اور جس راہ پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے. دلوں کا بھیڑان ختم ہوتا ہے جس راہ پر چل کر عداوتیں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اور انسان جس راہ پر چل کر رحمان کو پہچانتا ہے. تو ایسی عظیم ہستی
اور ایسے محسن کی ولادت اور پیدائش سے لے کر وفات و وصال تک ایک ایک چیز کا ذکر ہے اور روح مصطفیٰ کی ایک ایک جھلک کا تذکرہ یقیناً رحمت و برکت کے نازل ہونے کا سبب و ذریعہ ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دین کے اندر چونکہ کسی دن کے منانے کا کوئی تصور نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کسی خاص موقع کے ساتھ خاص نہیں ہے، مخصوص نہیں، کسی دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے آپ کا ذکر، اور اس شریعت کے اندر کسی دن کے منانے کا کوئی تصور نہیں، کوئی مقام و حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس خاص دن کو سمجھ کر اور مان کر نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام کا یوم ولادت، آپ کا یوم پیدائش ہم نہیں مناتے، اس لیے کہ ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کسی کی بھی یوم پیدائش اور یوم وفات منانے کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی ہستی کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک، لیکن آپ کے بھی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں شریعت کے اندر۔ دوسری قوموں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بڑے بڑے رہنماؤں کا ایک خاص دن ان کا ہوتا ہے، اس دن جمع ہو کر اکٹھا ہو کر اپنے لیڈروں اور اپنے بڑے بڑے رہنماؤں کا وہ دن مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی حیات پر روشنی ڈالتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ لیکن بس اسی دن تذکرہ کر کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، بعد میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، لوگ کے پیغام کو آگے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا دین ایک عملی دین ہے، یہ دین ہم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے اس میں رسمی کارروائیوں کا کوئی زیادہ تصور نہیں، کوئی تصور نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہی مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں کہ جنہیں جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو انہیں عشق نبی اور محبت نبی یاد آ جاتی ہے، سیرت کے جلسے یاد آ جاتے ہیں اور مختلف موقع پر سیرت کے جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جھوم جھوم کر کرتے ہیں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر زندگی کے ایک گوشے کا ذکر یقیناً رحمت و برکت کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے اور عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ لیکن مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، ہمارے دین میں اس کی ممانعت نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن خاص اس موقع پر بارہویں رمضان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو خاص کر دینا یقیناً ہماری شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ یہ آپ محبت رسول میں کرتے ہیں نا، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت رسول ہی میں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ نہ کیا جائے۔ تو آپ بتائیے کس کی بات کو مانیں گے؟ نہ ہماری بات مانیے نہ ان کی بات مانیے، بلکہ ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے پاس جنہوں نے اپنے عمل اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اور بتایا یہ ہے وہ راستہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر ہم کو بتایا ہے۔ تو محمد رسول کا معیار ہمارے حضرات صحابہ ہیں، صحابہ نے جس طریقے سے محبت کا اظہار کیا ہے، صحابہ نے جو طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، اگر ہم اس راستے پر چل کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ سے عشق رسول کا اظہار کرتے ہیں، یقیناً یہ قابل ستائش چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے اور اس پر ثواب ہے۔ لیکن اگر ہم محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر اگر کرتے ہیں تو یقیناً اس پر ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا، وہ جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے، وہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہے، اور ہم اپنی طرف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا معیار مقرر فرما دیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ایک فرقے کے سوا، ایک جماعت کے سوا سارے فرقے جہنمی ہوں گے، ناری ہوں گے۔ صرف ایک ہی گروہ ہوگا جو ناجی ہوگا اور نجات پانے والا ہوگا، جہنمی نہیں ہوگا بلکہ جنتی ہوگا۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، جہنمی نہیں ہوگا، ناجی نہیں ہوگا بلکہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انا علیہ، وہ طریقہ جس پر میں چل رہا ہوں، وہ اصحابی، غور سے سنیے اس حدیث کو، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں چل رہا ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ چل رہے ہیں، اس طریقے پر جو چلے گا یقیناً وہ نجات یافتہ ہو جائے گا، یقیناً وہ ناری نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہونے والا بنے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ معیار بتایا محبت کا۔ تو اگر ہماری محبت، اگر ہمارا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ہے تو یقیناً اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے تو پھر ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہی ہوگا۔ اس لیے کہ معیار کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ہے۔ اور جب ہم احادیث کو کھنگالتے ہیں، احادیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، روایات کو کھنگالتے ہیں، تو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یا بعد میں تابعین یا حضرت تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر کہیں سے بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی فضیلت بیان کی ہو، حضرات صحابہ نے اس موقع کی فضیلت بیان کی ہو، انہوں نے باضابطہ ایک پروگرام کیا ہو، آپ کا یوم پیدائش منایا ہو، آپ کا یوم ولادت منایا ہو، کہیں بھی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ہے تو دکھائیے۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں، آپ کو شاید میرا اشارہ سمجھ رہے ہو، زبان پر نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کی خرافات میں کون مبتلا ہے؟ ان کے علماء بہت ہی لچر اور کمزور سی دلیل بیان کرتے ہیں جو اگر آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیسی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پورا مدینہ پہلے ہی سے منتظر تھا اور وہ شوق سے بےتاب تھا پورا مدینہ کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو، کب رسول اللہ کی تشریف آوری ہو، ہم آپ کا استقبال کریں۔ یہ صرف جوانوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف رسیدہ لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ بچے بھی منتظر تھے اور شوقین تھے کہ کب ہمارے حضور کی آمد اور تشریف آوری ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی مدینے میں تو کچھ بچوں نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی فوراً انہوں نے کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کے استقبال میں طلع البدر علینا بثنیات الوداع، اس طرح کے لمبے اشعار ہیں، ان بچوں نے آپ کے استقبال میں یہ اشعار پڑھا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو، چونکہ مکہ مکرمہ میں جب آپ کی ولادت اور پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت سارے کے سارے کفار تھے، اس لیے آپ نے کوئی جشن نہیں منایا، آپ نے کوئی یوم پیدائش نہیں منایا، حضرات صحابہ نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ انٹری کرتے ہیں اور جب یہاں ہجرت فرما کر آتے ہیں تو دیکھو یہاں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے، یہ پیدائش کی وجہ سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، آپ کا استقبال کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ بلا شبہ یہ پیدائش کی وجہ سے خوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے وہ بچے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے
بچوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے، تو استقبالاً کچھ اشعار پڑھے گئے تھے. چلو مان لیتے ہیں کہ یہ جشن نہیں تھا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرات صحابہ نے یا اہل مدینہ ہی نے کبھی جشن منایا ہو؟ مدینہ منورہ جب آئے تھے تو اس موقع پر تو چلو مان لیا کہ تمہاری بات صحیح ہے. کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 سال رہے باحیات، اس کے بعد کسی بھی سال جشن منایا؟ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے، کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے، نہیں منایا. معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں کبھی جشن نہیں منایا گیا، میلاد النبی نہیں منایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش نہیں منایا گیا. تقریباً 100 سال تک حضرات صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی زندہ رہا. 100 سال تک کا زمانہ ہے حضرات صحابہ کا. اس کے بعد بھی تابعین تبع تابعین 100-200 سال تک نہیں منایا گیا. صدی کے اندر اربل کا ایک بادشاہ ہے جو ملک عراق میں ہے، جس کا نام صلاح الدین، بعض حضرات نے ابو مظفر اس طرح لکھا ہے. تو انہوں نے یہ چیز ایجاد کی. ایجاد کا مطلب پہلے نہیں تھی، انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا اور پھر دھوم دھام سے اس کے بعد سے ہونے لگا. بہرحال یہ چیزیں جو چلی ہوئی ہیں کہ جشن میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانا، یہ کہیں سے بھی آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا. ہم سے زیادہ محبت کرنے والے بتائیے حضرات صحابہ تو یہ ہم ہیں. ان کی محبت کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو آپ کے تھوک کو کوئی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ زمین پر گرنے سے پہلے آپ کے تھوک کو ہاتھ میں لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے، اور جسے آپ کا تھوک کا کوئی ذرہ ہاتھ نہیں لگتا تو دوسرے صحابی کے ہاتھ سے لے کر اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے. یہ ان کی محبت کا حال تھا. اور یہ نارمل حال کی بات نہیں ہے، بلکہ عین جنگ کے موقع پر، عین لڑائی کے موقع پر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کی تعظیم کو برقرار رکھا اور اس کا پاس و لحاظ رکھا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تیروں کی برسات ہونے لگتی ہے. یہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ آج ان کا کام تمام کر دیا جائے، یہ سردار مسلمان کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ تیروں کی برسات ہوتی ہے، تیروں کا انبار آ جاتا ہے. حضرات صحابہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. حضرت ابو دجانہ سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی تیر نہ مارے تو. چنانچہ اس کے خیال کرتے ہوئے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سینے کو تیروں کی طرف کرنا چاہتے ہیں، لیکن فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم تیروں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو رسول اللہ کی طرف ہماری پشت ہو جائے. یہ حال تھا ان کی تعظیم کا، یہ حال تھا ان کی حقیقت و محبت کا، کہ عام حالات میں نہیں بلکہ خاص حالت کے اندر عین جنگ کے موقع پر بھی آپ کی تعظیم کو انہوں نے پس پشت نہیں ڈالا، بلکہ خاص حالت کے اندر بھی جنگ کے موقع پر بھی آپ کی تعظیم کو انہوں نے بجا لایا. چنانچہ انہوں نے اپنا رخ دین کی طرف نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں اور اپنی پشت کو تیروں کی طرف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا. یہ ان کی عقیدت و محبت تھی. لیکن انہوں نے کبھی بھی آپ کا یوم پیدائش نہیں منایا، کبھی بھی آپ کا یوم وفات نہیں منایا. اچھا دوسری بات یہ ہے، اسی وجہ سے حضرات صحابہ نے آپ کی تاریخ کا کوئی اہتمام یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کیا. اسی لیے یوم پیدائش میں بہت اختلافات ہیں. آپ کی سیرت کی کتابوں کو دیکھیں گے، روایات کو دیکھیں گے تو بہت اختلاف ہے. بعض حضرات نے کہا ہے 2 تاریخ کو آپ کی پیدائش ہے، بعض نے 3 کہا ہے، بعض نے 8 کہا ہے، بعض نے 9 کہا ہے، بعض نے 12 کہا ہے. اور مشہور قول یہی ہے کہ 12 کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے. لیکن صحیح قول جو سارے شراح حدیث لکھتے ہیں اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے اکابر نے اس بات کو بہت یقین کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ راجح اور بہتر قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 8 نومبر کو، 12 کو نہیں. لیکن اکثر لوگوں کا یہ قول ہے کہ آپ کی وفات جو ہوئی وہ 12 تاریخ کو ہے. آپ یہ بتائیے اسی کو 12 وفات کہا جاتا ہے؟ یقینی تو اکثر لوگوں کا قول یہی ہے کہ 12 کو آپ کی وفات ہوئی ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کو آپ جشن مناتے ہیں تو گویا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اور رخصت فرمانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اپنا باپ بھی مرتا ہے تو آدمی خوشی نہیں مناتا، روتا ہے. لیکن ہم سب کے آقا و مولا
فرما رہے ہیں اور آپ ہیں کہ آپ کے یوم وفات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ناچ ڈھول گانا بجانا یہ سب ہو رہا ہے, چراغاں اور روشنیاں ہو رہی ہیں, اور نہ جانے کیا کیا خرافات. یہ چیزیں تو ویسے بھی حرام ہوتا جائے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر تو بدرجہ اولا اس کے اندر قباحت آ جائے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے رسومات, اس طرح کی بدعات, بلکہ رسومات نہیں ہے, یہ بدعت ہے. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرنا, اس کو صاف سمجھ کر کرنا. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ بدعت کیا چیز ہے, اور ان کی طرف سے جو اعتراض ہوتا ہے یہ تبلیغی جماعت, یہ بھی تو پھر اس کو بدعت ہو, یہ مدرسے کا وجود ہے اس کو بھی بدعت ہو, اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا. تبلیغی جماعت ابھی بعد میں وجود میں آئی ہے, رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھی. تو پھر یہ جو تبلیغ کی شکل و صورت یہ بھی بدعت ہونی چاہیے, اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا, اور حضرت صحابہ نہیں کہ اس کا بھی جواب ہے. لیکن کیا کروں, وقت نہیں ہے. اگر کسی کو جواب چاہیے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر کسی کو سوال ہے تو بعد میں معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.